السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 4 اکتوبر 2025 سنیچر کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ طالبان وزیر خارجہ انڈیا آ رہے ہیں، ساری رکاوٹیں ختم۔ افغانستان کے وزیر خارجہ اور طالبان رہنما ملا امیر خان متقی اگلے ہفتے نئی دہلی کا دورہ کریں گے۔ اس اقدام سے ہندوستان اور طالبان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی امید ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل UNSC نے متقی کو ہندوستان کے دورے کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کا اگست کے آخری ہفتے میں نئی دہلی کا دورہ متوقع تھا، لیکن وہ اس وقت UNSC سے سفیر پابندی سے استثناء حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ طالبان حکومت کے سینئر وزیر جو 2021 سے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہیں، 9-10 اکتوبر کو نئی دہلی میں ہوں گے۔ اس سے قبل وہ 6 اکتوبر کو روس کا دورہ کریں گے۔ 2021 میں طالبان کی اقتدار میں آنے کے بعد دہلی اور کابل اپنے باہمی تعلقات میں بڑی تبدیلی کا سامنا کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ ان کے نئی دہلی کے دورے کو ایک ایسے وقت میں اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جب کابل اور اسلام آباد مشکل وقت کا سامنا کر رہے ہیں۔ طالبان کے کئی سرکردہ عہدیداروں نے نئی دہلی کا دورہ کیا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران طالبان کے کئی سرکردہ عہدیداروں نے نئی دہلی کا دورہ کیا ہے، جن میں افغانستان کے نائب وزیر صحت اور خوراک حمداللہ زاہد بھی شامل ہیں، جو گزشتہ ماہ دوا سازی اور صحت کی دیکھ بھال سے متعلق بین الاقوامی نمائش کے 11ویں ایڈیشن کے لیے ہندوستانی دارالحکومت میں تھے۔ قابل ذکر ہے کہ سیکورٹی اور اسٹریٹجک امور کو سنبھالنے والے ایک اور اعلیٰ طالبان عہدیدار، جن کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی، گزشتہ ماہ دہلی آئے اور گزشتہ ہفتے چلے گئے۔ اس معاملے سے واقف ذرائع نے بتایا وہ ستمبر میں دہلی گئے تھے اور گزشتہ ہفتے چلے گئے تھے۔ وہ یہاں تقریباً 1 ماہ تک رہے اور اہم مسائل پر ہندوستانی ہم منصبوں کے ساتھ فعال بات چیت کی۔ بھارت نے اب تک طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے گریز کیا ہے، تاہم نئی دہلی کابل میں سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے سے لے کر مسلسل انسانی امداد بھیجنے تک، خاص طور پر مہلک زلزلے کے بعد طالبان حکومت کے ساتھ باقاعدہ رابطہ رکھتا ہے۔ نئی دہلی میں سفارت خانہ طالبان حکام کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے ممبئی اور حیدرآباد میں افغان قونصل خانے طالبان سفارتکاروں کے حوالے کر دی ہیں۔ ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وزیر خارجہ متقی کے نئی دہلی کے دورے سے امکان ہے کہ نئی دہلی میں افغان سفارت خانہ جلد طالبان حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ فی الحال نئی دہلی میں سفارت خانے کا انتظام چارج ڈی افیئرز محمد ابراہیم خیل کرتے ہیں، جو امریکہ نواز اشرف غنی کی پچھلی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ سفر پر پابندیاں۔ ملا امیر خان متقی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1988 کے تحت پابندیاں عائد ہیں، جن سے وہ اجازت کے بغیر کسی بھی ملک کا سفر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہندوستانی حکومت نے باضابطہ طور پر UNSC سے اجازت کی درخواست کی، جو اس بار دی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ملا امیر خان متقی کا سفر پہلے منظور نہیں ہوا تھا۔ وہیں دوسری جانب انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف قرارداد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پاکستان کے متنازع اور اردو ترجمے پر منحصر اسلامی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل کی قرارداد اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور پاکستان سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 5 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت جسٹس محسن اختر کیانی نے کی، جہاں درخواست گزار ڈاکٹر اسلم خاکی ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے۔ عدالتی استفسار پر درخواست گزار نے بتایا کہ انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کی قرارداد کو چیلنج کیا ہے، جس میں انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ملزم کو خود اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، آپ کیسے اس کا دفاع کر رہے ہیں؟ درخواست گزار نے کہا کہ انہوں نے سب کو چیلنج کیا ہوا تھا، اس لیے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کا موقف تھا کہ اس طرح تو مخالفین انہیں مار ڈالیں گے، لہٰذا پہلے اسے عدالت میں پیش کیا جائے۔ درخواست گزار نے مزید موقف اختیار کیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو رائے دینے کا اختیار صرف صدر، گورنر یا پارلیمنٹ کے ریفرنس پر ہے۔ ان کے مطابق اس معاملے میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے کونسل کو مراسلہ بھیجا، جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریمارکس دیے کہ ریکارڈ آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اصل الزامات کیا ہیں اور بیان تھا کیا۔
ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل کی معاونت کے بعد ہی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ عدالت نے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف درج مقدمات اور الزامات کا ریکارڈ فراہم کرنے کی متفرق درخواست پر بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ وہیں دوسری جانب انتہائی افسوسناک خبر سامنے آ رہی ہے کہ مدرسے کی 60 کم عمر طلبہ ملبے تلے دب گئے۔ مائیں ہاتھ اٹھائے معجزے کی منتظر۔ انڈونیشیا کے شہر سدور آرجو میں ایک دینی مدرسے کی عمارت گرنے کے بعد 3 دن بعد امدادی ٹیموں نے جمعرات کو بھاری مشینری استعمال کرنے کا مشکل فیصلہ کیا کیونکہ ملبے تلے سے زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً 60 نوعمر طلبہ ابھی تک لاپتہ ہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ فیصلہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے مشاورت کے بعد کیا گیا۔ محمد صلاح الدین، جن کے 17 سالہ بیٹے احمد کی ابھی تک کوئی خبر نہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھاری مشینوں سے بڑے کنکریٹ کے ٹکڑوں کو ہٹانے سے شاید ان کے بیٹے کو زندہ بچانے کا موقع مل سکے۔ وہ اپنی بیوی اور دیگر والدین کے ساتھ مدرسے کے ایک محفوظ حصے میں انتظار کر رہے ہیں جہاں مشینوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ بدھ کو امدادی کارکنوں نے ہاتھ کے اوزاروں سے ملبے میں سرنگیں کھود کر 5 طلبہ کو نکالا تھا۔ وزیر پراتکا نے بتایا کہ اب بھاری مشینوں کا استعمال انتہائی احتیاط سے کیا جائے گا کیونکہ زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں ہیں۔ یہ واقعہ پیر کے دن سدور آرجو میں واقع 100 سال پرانے الخوزی دینی مدرسے کی نمازگاہ میں پیش آیا جہاں سینکڑوں افراد موجود تھے۔ حکام کے مطابق عمارت 2 منزلہ تھی لیکن اس پر غیر قانونی طور پر 2 مزید منزلیں بنائی جا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پرانی عمارت کی بنیاد نئی منزلوں کا بوجھ برداشت نہ کر سکی اور کنکریٹ ڈالنے کے دوران گر گئی۔ اب تک 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہیں جبکہ 105 کے قریب زخمی ہوئے، جن میں سے 20 سے زائد اب بھی ہسپتال میں ہیں، جن میں سے کئی کے سر پر چوٹیں اور ہڈیاں ٹوٹنے کی اطلاعات ہیں۔ طلبہ زیادہ تر 12 سے 19 سال کی عمر کے لڑکے تھے جو 7ویں سے 12ویں جماعت میں پڑھتے تھے۔ لڑکیاں عمارت کے دوسرے حصے میں نماز پڑھ رہی تھی اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ صلاح الدین نے بتایا کہ وہ پیر کی رات سے جائے وقوع پر موجود ہے۔ منگل کو جب وہ والدین کے نمائندے کے طور پر ملبے کے قریب تھے، انہوں نے پھنسے ہوئے افراد کی آوازیں سنی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو آخری بار 2 ہفتے پہلے دیکھا تھا جب وہ گھر آیا تھا کیونکہ وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتا تھا۔ اب وہ صرف دعاؤں کے سہارے ہیں کہ ان کا بیٹا مل جائے۔ جمعرات کو تقریباً 220 امدادی کارکن جائے وقوع پر موجود تھے جہاں ایمبولینس تیار تھی کہ اگر کوئی زندہ ملے تو اسے فوراً ہسپتال لے جایا جائے، لیکن حکام نے بڑی تعداد میں لاشوں کے تھیلے بھی منگوائے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندہ افراد ملنے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر ایجنسی کے سربراہ سوہاریا نتو نے کہا کہ اب زندہ بچ جانے والوں کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی احتیاط سے کام کیا جائے گا۔ لاپتہ افراد کی تعداد کے بارے میں درست معلومات نہ ہونے کی وجہ سے حکام کو اندازہ لگانا پڑ رہا ہے کہ کتنے طلبہ ملبے تلے ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شاید یہ 59 طلبہ ملبے تلے نہ ہو اور کہیں اور ہو۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔